قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں سڑے ہوئے گارے کی کھنکھناتی مٹی سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں، سو جب میں اس کو بنا لوں اور اس میں روح پھونک دوں تو سب اس کے آگے سجدہ ریز ہو جانا۔ مفسرین قرآن نے ان آیات کی روشنی میں انسانی شخصیت کو دو اجزاء کا مجموعہ قرار دیا ہے، ایک جسم خاکی اور دوسرا جسم روحانی۔ جسم خاکی یا جسم حیوانی ہمیں دنیاوی کاموں میں مصروف رکھتا ہے، یعنی کھانا پینا، سونا، شادی، بچے وغیرہ۔ جسم خاکی دنیا چاہتا ہے، یہ سیلف سے ریلیٹڈ ہوتا ہے اور صرف اپنی ذات کا فائدہ سوچتا ہے، جبکہ روحانی جسم یعنی روح امر ربی ہے، یعنی اللہ کا حکم، جس کو پھونکنے کے بعد جسم خاکی اس قابل ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کو بھی اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ روح کا فوکس حصول محبت خدا ہوتا ہے، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، اس کی لذت خدا کے حکم کی پیروی میں ہے۔ ایک طاقتور روح انسان کی تمام خوشیوں، غموں، تعلقات اور کاموں کو اللہ تعالیٰ کے تابع کر دیتی ہیں۔ عام طور پر انسان اپنی خوشی تلاش کرتا ہے حیوانی جسم کی خوشی میں، جس کے لیے وہ بہت پیسہ کمانا چاہتا ہے، بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، بڑا گھر، بڑی گاڑی، خوبصورت سے خوبصورت لائف پارٹنر، بچے اور سب میٹیریل چیزیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ القیامہ میں فرمایا ہے، کچھ نہیں بس تم دنیا سے محبت کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑ دیتے ہو۔ یہی بات سورۃ الاعلیٰ میں فرمائی گئی ہے کہ تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے حصول کے بعد بھی انسان کو خوشی نہیں ملتی، اس کو کوئی نہ کوئی کمی محسوس ہوتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنے جسم خاکی کی خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے، اس وقت اس کی روح اگنور ہوتی ہے، وہ اپنے دل کی آواز نہیں سنتا، کیونکہ دل روح کا مسکن ہوتا ہے۔ جس طرح جسم خاکی کی ضروریات ہیں، اسی طرح روحانی جسم کی بھی ضروریات ہیں۔ انسان دنیا میں مگن ہوتا جاتا ہے اور اس کی روح کمزور ہوتی جاتی ہے۔ اس حقیقت کو قرآن میں سورۃ الاعراف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سوچتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں پر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں مگر ان سے سنتے نہیں، یہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحج میں فرمایا، تو کیا انہوں نے زمین میں سفر نہیں کیا؟ پھر اگر ان کے دل بیدار ہوتے تو ان سے سوچ و بچار کرتے، یا ان کے کان ہوتے جن سے سنتے، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ یہ وہ وقت ہے جب انسانی روح کمزور ہو جاتی ہے اور اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کم ہوتے ہوتے منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جس کی روح توانا اور مضبوط ہوتی ہے، وہ دنیا اور آخرت کے تمام خوف سے نجات پا جاتے ہیں۔ جس طرح ہم اپنے خاکی جسم کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، بالکل اسی طرح ہمیں اپنی روحانی جسم یعنی اپنی روح کی بھی ویسے ہی آبیاری کرنی چاہیے، اس کی صحت کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے اندر دیکھنا چاہیے تاکہ ہمارا تعلق اپنے رب سے قریب ہو۔ اور اگر ہمیں حقیقی سکون اور خوشی چاہیے تو ہمیں اپنی روح کو جگانا ہوگا۔